ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایلڈوریا نامی ایک بادشاہی میں ایک خوفناک ڈریگن تھا جس کا نام تھا تھاراگون۔ اس کے جسم پر سبز رنگ کے چمکدار چھلکے تھے جو سورج کی روشنی میں زمرد کی طرح چمکتے تھے۔ تھاراگون ایک خزانے کی حفاظت کرتا تھا جو دھندلے پہاڑوں کے اندر گہری غار میں چھپا ہوا تھا اور وہاں جانے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ لیکن ایلڈوریا میں ایک نوجوان شہزادہ تھا جس کا نام تھا روشان علی تھا۔ وہ اپنی بہادری اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب ایک سخت قحط پڑا اور دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی تھاراگون کی غار کے نیچے چھپے جادوئی چشمے سے پانی لا کر دے گا اسے انعام میں اس کی مرضی کی کوئی بھی چیز دی جائے گی۔ کئی بہادر سورما گئے لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ روشان علی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی قوم کی مدد کرے گا۔ وہ اپنی تلوار، ایک چھوٹا سا پانی کا کوزہ اور ہمت کے سوا کچھ نہ لے کر روانہ ہوا۔ وہ خطرناک پہاڑوں پر چڑھا جہاں ہوائیں بھیڑیوں کی طرح ہوا کرتی تھیں اور سائے رات کی روشنی میں ناچتے تھے۔ آخر کار وہ تھاراگون کے غار کے سامنے پہنچا۔ ڈریگن جاگ گیا، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا اور اس کی آنکھیں پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمکنے لگیں۔ کون ہے جو میری نیند خراب کرنے آیا ہے؟ تھاراگون دہاڑا اور غار لرزنے لگا۔ روشان علی نے خوف کے باوجود ہمت سے جواب دیا، میں روشان علی ہوں، ایلڈوریا کا شہزادہ۔ میں تمہارا خزانہ لینے نہیں آیا بلکہ اپنی قوم کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ تھاراگون کی نظریں نرم پڑ گئیں کیونکہ کسی انسان نے پہلے کبھی اس سے اس ایمانداری سے بات نہیں کی تھی۔ صدیوں سے وہ ڈریگن بادشاہی کے عروج و زوال دیکھتا آیا تھا اور جانتا تھا کہ ہمدردی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ تھاراگون نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ روشان علی نے کہا، کیونکہ تم دانا ہو اور تم جانتے ہو کہ سونا زندگی کے سامنے کچھ نہیں۔ اگر دریا خشک ہو گئے تو ایلڈوریا ختم ہو جائے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تمہاری طاقت اور تمہارے پہاڑوں کی خوبصورتی کی کہانیاں سنائے۔ تھاراگون نے کچھ لمحے سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر لوگ نہ ہوں تو اس کی طاقت کا چرچا کون کرے گا۔ آخر کار وہ ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہٹا اور ایک چمکتا ہوا چشمہ دکھایا جس کا پانی نیلا اور جادوئی تھا۔ لے لو جو چاہیے بہادر شہزادے، لیکن یاد رکھنا سب سے قیمتی خزانہ وہ ہوتا ہے جو ہم بانٹتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہم چھپاتے ہیں۔ روشان علی نے شکر گزاری کے ساتھ سلام کیا، اپنا کوزہ بھرا اور کہا، شکریہ تھاراگون، ایلڈوریا تمہاری سخاوت کو کبھی نہیں بھولے گا۔ جب وہ واپس پہنچا تو پوری بادشاہت خوشی سے جھوم اٹھی۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق کہا کہ وہ روشان علی سے اس کی مرضی کی کوئی بھی چیز مانگ سکتا ہے، لیکن روشان علی نے صرف ایک درخواست کی، بس یہ کہانی آنے والی نسلوں تک سنائی جائے کہ ایک بہادر ڈریگن نے اپنی دانائی اور مہربانی سے ایلڈوریا کی مدد کی تھی۔ یوں وہ دونوں، ڈریگن اور شہزادہ، ایک داستان بن گئے۔ ان کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی اور سب کو یاد دلاتی رہی کہ ہمت اور ہمدردی سب سے بڑی طاقت ہے۔